بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورج جس وقت غروب ہونے کے لیے جھک رہا تھا، میجر کلبرن اور اس کے لشکریوں نے دیکھا کہ سامنے کوہستانی سلسلے کے اوپر بلوچ نمودار ہوئے تھے۔ میجر کلبرن ابھی چاہتا ہی تھا کہ اپنی لشکریوں کو ان پر فائر کھولنے کا حکم دے۔ مسلح بلوچ چھوٹے بڑے پتھروں کی اوٹ میں ہوتے ہوئے آگے بڑھنے لگے تھے۔ کچھ قریب آنے کے بعد بلوچ ایک بار پھر پتھروں کی اوٹ سے نکل کر کھڑے ہو گئے تھے۔ میجر کلبرن پھر چاہتا تھا کہ اپنے ساتھیوں کو فائر کھولنے کا حکم دے کہ اس سے پہلے ہی بلوچوں نے حملہ کر دیا تھا۔ اپنی توڑے دار بندوقوں سے انہوں نے بڑی تیزی سے اپنے سامنے میجر کلبرن کے کیمپ پر گولیاں برسانی شروع کر دی تھی۔ پھر جس وقت میجر کلبرن نے جوابی فائر کرنے کا حکم دیا تو وہ بلوچوں کا کچھ نہ بگاڑ سکا، اس لیے کہ بلوچ بڑی بڑی چٹانوں اور پتھروں کی اوٹ میں ہو کر انگریزوں پر گولیاں چلانے لگے تھے۔ اس حملے میں میجر کلبرن کے لشکر کا خاصا نقصان ہوا تھا۔ میجر کلبرن نے جب دیکھا کہ اگر اسی طرح جنگ جاری رہی تو اسے خاصا بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا، لہٰذا اس نے اپنے توپ خانے کو حکم دیا کہ حملہ آور بلوچوں پر گولہ باری شروع کر دی جائے۔ یہ حکم ملتے ہی لشکر میں جو 3 توپیں تھیں وہ حرکت میں آئی اور جس سمت سے بلوچ حملہ آور ہو رہے تھے اس سمت لگاتار تینوں توپوں نے گولے برسانے شروع کر دیے تھے، جس کے نتیجے میں بلوچوں کی طرف سے گولیاں برسنی بند ہو گئی۔ اس وقت تک سورج بھی غروب ہو چکا تھا، فضاؤں میں تاریکی چھا چکی تھی، لہٰذا حملہ آور بلوچ مزید کسی نقصان کا سامنا کیے بغیر رات کی تاریکی میں جدھر سے آئے تھے ادھر ہی کو لوٹ گئے تھے۔ اگلے روز میجر کلبرن نے اپنے لشکر کے ساتھ پھر پیش قدمی شروع کر دی۔ ایڈوانس پارٹی یعنی ہراول لشکر میں اس نے کیپٹن رائٹ کو رکھا گیا تھا اور اس کے پیچھے کپتان فرینکلن اپنی کمپنی کی کمان کرتا ہوا دائیں بائیں دیکھتے ہوئے پیش قدمی کر رہا تھا، اور اس کے پیچھے میجر کلبرن اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ اور سب سے پیچھے توپ خانے کے جوان تھے جن کے پاس 3 توپیں تھیں۔ اس طرح یہ پیش قدمی شروع ہوئی۔ جوں وہ چڑھائی پر چڑھتے گئے راستہ بے انتہا دشوار گزار ہوتا چلا گیا تھا۔ کبھی تو بڑھنے اور اوپر چڑھنے کے لیے راہ گزر اتنی تنگ پتلی پگڈنڈی کی سی ہو کر رہ جاتی کہ انہیں قطار بنا کر چلنے پر مجبور ہو جانا پڑتا تھا۔ جس وقت وہ اس چڑھائی پر گئے جسے انہوں نے اپنا ہدف بنا رکھا تھا، انہوں نے دیکھا ان کے سامنے جو شاہراہ آگے بڑھتی تھی اس شاہراہ کے آر پار پتھروں سے بنی ہوئی رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی تھیں، اور ان رکاوٹوں کے ارد گرد اونچی جھاڑیاں خوفناک انداز میں سر اٹھائے کھڑی تھیں۔ اپنے اس ہدف پر پہنچنے کے بعد میجر کلبرن کو جس چیز کا شدت کے ساتھ احساس ہوا وہ یہ تھا کہ اس کے لشکر میں پانی بالکل ختم ہونے کے قریب تھا، اور جس جگہ وہ پہنچا تھا وہاں سے وہ نیچے اتر کر فی الفور کسی جگہ پہنچنا چاہتا تھا جہاں وافر مقدار میں اسے پانی میسر ہو، جس سے اس کے لشکر میں شامل اونٹ اور دوسرے جانوروں کے علاوہ لشکریوں کو بھی پانی پینے کے لیے مل سکے۔ چوٹی پر میجر کلبرن اپنے لشکر کے ساتھ پہنچا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنے لشکر کو مزید پیش قدمی کا حکم دینا ہی چاہتا تھا کہ اسے رک جانا پڑا، اس لیے کہ ایک بار پھر نزدیکی کوہستانی سلسلے کے اوپر مسلح بلوچ نمودار ہو گئے تھے۔ میجر کلبرن یہ امید لگائے بیٹھا تھا کہ گزشتہ جھڑپ میں اس نے بلوچوں پر بڑی تیز فائرنگ کرنے کے ساتھ ساتھ توپوں کے گولے بھی داغے تھے، لہٰذا بلوچ مزید اس پر حملہ آور ہونے کی کوشش نہیں کریں گے، لیکن یہ میجر کلبرن کی خام خیالی تھی۔ اب وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کے سامنے مسلح بلوچ نمودار ہوئے تھے۔ بلوچوں کو دیکھتے ہی میجر کلبرن نے فائرنگ کا حکم دے دیا تھا۔ میجر کلبرن کا حکم ملتے ہی اس کے لشکریوں نے فائر کھول دیا۔ بڑی تیز گولیاں چلنے کی آوازیں شروع ہو گئی تھیں، لیکن بلوچ جو ہمت مردانہ رکھنے کے ساتھ جرأت رندانہ بھی رکھتے تھے میجر کلبرن کی ان چالوں سے خوفزدہ نہ ہونے والے تھے۔ گولی چلتی ہی وہ پتھروں کی اوٹ میں ہو گئے، پھر وہ بڑی تیزی سے ایک پتھر سے دوسرے پتھر، ایک چٹان سے دوسری چٹان کی اوٹ میں ہوتے ہوئے بڑی تیزی سے میجر کلبرن کے لشکر کے نزدیک سے نزدیک تر ہوتے چلے جا رہے تھے۔ آن کی آن میں شیر دل بلوچ میجر کلبرن کے لشکر پر حملہ آور ہو گئے تھے۔ بلوچوں کی توڑے دار بندوقیں میجر کلبرن کے لشکر پر آگ اگلنے لگی تھیں۔ اس حملے میں بلوچوں کے توڑے دار بندوقوں کی پہلی گولی جس کو لگی وہ ایک شخص الفریڈ نام کا پہلا انگریز تھا۔ یہ شخص کاہان میں اپنے لشکر کے ساتھ میسور کیپٹن لیوس براؤن کا بھائی تھا
और वो कप्तान रॉयट की सरकर्दगी में अपने फराइज अंजाम दे रहा था। अल्फ्रेड के बाद एक गोली कंपनी के कमांडर कप्तान रॉयट की रान में लगी। उस वक्त कप्तान फ्रैंकलिन भी उसके नजदीक था। घिसटते घिसटते रॉयट फ्रैंकलिन के पास आया और मिन्नत करने के अंदाज में उससे कहने लगा, देख फ्रैंकलिन, मुझे गोली लग गई है, तुम मेरी कंपनी की कमान करो। मैं जब तक रुमाल से अपना जख्म बांधता हूँ, इसके बाद मैं जल्द ही अपनी कंपनी की क़यादत करूँगा। थोड़ी देर तक कोहिस्तानी सिलसिले में हौलनाक जंग होती रही और मेजर कल्बरन ने तेज हमले करते हुए बलोचों को थोड़ा सा पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। मेजर कल्बरन ये ख्याल कर रहा था कि उसने बलोचों के इस हमले को भी पसपा कर दिया है, लेकिन ये उसकी खाम ख्याली थी, इसलिए कि अचानक कोहिस्तानी सिलसिले की चोटी के पीछे बलोचों की एक और बहुत बड़ी तादाद नमूदार हुई और पहले हमला आवरों के साथ मिलकर उन्होंने ऐसा खौफनाक हमला किया कि मेजर कल्बरन के लश्कर को उन्होंने हिला कर रख दिया था। हमला आवर पत्थरों और थोड़े दार बंदूकों की बारिश शुरू कर चुके थे और जिनके पास बंदूकें नहीं थी उन्होंने अपनी तलवारें और बरसे निकाल लिए थे। एक बार फिर कोहिस्तानी सिलसिले के अंदर खौफनाक जंग शुरू हो गई थी। इस जंग के दौरान कप्तान राइट के अलावा कप्तान फ्रैंकलिन दोनों ही अपनी जान से हाथ धो बैठे। मेजर कल्बरन ने जब देखा कि इस कोहिस्तानी सिलसिले में अल्फ्रेड, राइट और कप्तान फ्रैंकलिन की मौत के बाद उसकी शिकस्त यकीनी दिखाई दे रही है, तब उसने मुसल्लह और हमला आवर बलोचों की पेशकदमी और अपनी पसपाई को रोकने की गरज से अपनी तोपों से काम लेने का हुक्म दिया। मेजर कल्बरन ने ये हुक्म भी काफ़ी ताख़ीर से दिया था, इसलिए कि बलोचों के सैकड़ों अफराद अब मेजर कल्बरन के लश्कर से सिर्फ 20 गज के फासले पर थे। मेजर कल्बरन के पास तदबीर करने या खुद को तरतीब देने की कोई मोहलत न थी। इसके बावजूद मेजर कल्बरन ने तोपखाने के जवानों को तोप की तरफ भेजा और उन्हें तोपों के गिर्द हिसार बनाने के अहकामात दिए गए। सिपाही जल्द ही हरकत में आए और उन्होंने अपनी तोपों के गिर्द हिसार बना लिया और तोपों से गोले दागते हुए उन्होंने सख्त तरीन जंग की इब्तिदा कर दी थी। लेकिन गोले दागने से भी हमला आवर बलोचों पर कोई असर न हुआ था। लम्हा बलम्हा अतराफ से आगे बढ़ते ही बलोच नज़दीक से नज़दीक तर होते चले गए, यहाँ तक कि बलोचों की तलवारें अंग्रेज़ों की संगीनों से टकराने लगी थी और मरने वालों की तादाद में बड़ी तेजी से इजाफा होने लगा था। 20 मिनट की इस खौफनाक जंग में हमला आवर बलोचों के हाथों मरने वाले मेजर कल्बरन के आदमी की लाशों का एक गोल दायरा सा बन गया था। जंग के दौरान मेजर कल्बरन ये भी महसूस कर रहा था कि अगर बलोच इसी तरह से वक्फे वक्फे से उस पर हमला आवर होते रहे तो काहान शहर तक कप्तान लिविस ब्राउन की मदद के लिए पहुंचते उसका पूरा गोला बारूद खत्म हो जाएगा और वो खुद भी काहान में लिविस ब्राउन की तरह बेबस और लाचार होकर रह जाएगा। इस जंग के बाद मेजर कल्बरन के लश्कर की हालत बड़ी खौफनाक थी। मेजर के लश्कर में पहले ही पानी की किल्लत थी। जो पानी बचा था उस जंग के दौरान इस्तेमाल कर लिया गया था और अब सिपाही प्यास के मारे निढाल हुए जा रहे थे और हर तरफ पानी पानी की सदाएं लग रही थी। गर्मी नाकाबिले बर्दाश्त थी और पानी न होने की वजह से कई सिपाही जख्मों और प्यास की वजह से करीबुल मर्ग होते जा रहे थे। मेजर कल्बरन ये अंदाजा कर रहा था कि अगर थोड़ी देर तक उसके लश्कर में पानी मुहैया न हुआ तो उसके लश्कर में अनकरीब मौत का रक्स शुरू हो जाएगा। मेजर कल्बरन के लिए वाकई ये एक खौफनाक मंजर था, लेकिन मेजर कल्बरन की खुशकिस्मती के अहन उसी वक्त उसका एक गाइड भागा भागा आया और उसने मेजर कल्बरन को इत्तला दी कि तकरीबन निसफ मील के फासले पर आगे पानी मौजूद है और उससे हम इस्तेफादा कर सकते हैं। मेजर कल्बरन चूँकि लड़ाई में नाकाबिले बर्दाश्त नुकसान उठा चुका था, लिहाजा वो फिलफौर पेशकदमी नहीं करना चाहता था। उसे खतरा था कि अगर उसने अपने पूरे लश्कर के साथ पेशकदमी शुरू की तो हो सकता है कि पुश्त या दाएं बाएं जानब से बलोच पर हमला आवर हों और उसके लश्कर के रहे सहे दम खम और कस बल निकाल कर रख दें। लिहाजा उसने अपने लश्कर को उसी कोहिस्तानी सिलसिले के ऊपर रहने दिया। मुसल्लह जवानों को उसने पत्थरों की ओट में बिठाकर असलहे के उनके पास ढेर लगा दिए ताकि बलोच हमला आवर हों तो उनके हमले को रोका जा सके। इसके अलावा मेजर कल्बरन ने लगभग 200 जवानों पर मुश्तमिल एक कारवान तैयार किया और उन्हें हुक्म दिया कि लश्कर के अंदर जिस कदर ऊंट और घोड़े हैं उन्हें अपने साथ ले जाएं, आधा मील आगे जाएं, गाइड उनकी रहनुमाई करेगा।
وہ خود بھی پانی پئیں اور اپنے اونٹوں اور گھوڑوں کو بھی پانی پلانے کے ساتھ انہی جانوروں پر لشکر کے لیے پانی لاد کر بھی لے آئیں۔ میجر کلبرن کا یہ حکم ملتے ہی 200 سپاہی اونٹوں اور گھوڑوں کو لے کر گائیڈ کی رہنمائی میں نصف میل آگے پانی کا جو ذخیرہ تھا اس کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ حملہ آور بلوچوں کی کمانداری مری قبیلے کے سردار دودہ خان کا ایک قابل اعتماد شخص نصیر خان کر رہا تھا۔ نصیر خان بلا کا دلیر، جرأت مند، بے باک اور شیر دل جوان تھا۔ میجر کلبرن کے لشکر پر جان لیوا حملہ کرنے کے بعد وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر ایک محفوظ کوہستانی سلسلے کی طرف چلا گیا تھا۔ وہاں اس نے اپنے ساتھیوں کو سستانے کا موقع فراہم کیا تھا تاکہ تازہ دم ہو کر پھر میجر کلبرن کے لشکر پر ضرب لگائی جائے۔ ایسے میں نصیر خان ایک بڑے پتھر کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے مسلح جوان اس کے ارد گرد پھیلے ہوئے تھے کہ ایک بلوچ بھاگا بھاگا آیا اور نصیر خان کے پاس آ رکا۔ اسے دیکھتے ہوئے نصیر خان چونک سا پڑا، اس لیے کہ آنے والا اس کے لیے جاسوسی کا کام سر انجام دیتا تھا۔ اسے دیکھتے ہی نصیر خان نے بے چینی اور بے تابی میں اس سے پوچھا، تم ہمارے لیے کوئی اچھی یا بری خبر لے کر آئے ہو؟ آنے والا وہ جوان بول پڑا، دیکھ نصیر خان، میں بری نہیں اچھی خبر لے کر آیا ہوں۔ ہم پر حملہ آور ہونے والے میجر کلبرن کے لشکر میں پانی بالکل ختم ہو چکا ہے اور اس کے سپاہی پیاسے نڈھال ہو کر مرنے کے قریب ہیں۔ اپنی اس حالت پر قابو پانے کے لیے میجر کلبرن نے 200 جوانوں پر مشتمل ایک کاروان آگے بھیجوایا ہے۔ شاید آپ کو اندازہ ہوگا جس جگہ اس وقت میجر کلبرن نے پڑاؤ کیا ہوا ہے اس سے نصف میل کے فاصلے پر آگے میٹھے پانی کا ذخیرہ ہے جس سے میجر کلبرن مستفید ہونا چاہتا ہے۔ میجر کلبرن نے 200 مسلح جوانوں کے ساتھ اونٹ اور گھوڑے بھی روانہ کیے ہیں اور انہیں حکم دیا ہے کہ خود بھی وہاں سے پانی پئیں اور اونٹوں اور گھوڑوں کو بھی وہاں سے پانی پلائیں، پھر انہی جانوروں پر پانی لاد کر اپنے لشکر کے لیے پانی لے کر آئیں۔ نصیر خان میرے عزیز، اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تم اپنے لیے فوائد حاصل کر سکتے ہو۔ مخبر کے خاموش ہو جانے کے بعد نصیر خان کچھ سوچتا رہا، پھر شاید اس نے کوئی فیصلہ کر لیا کیونکہ اس کے چہرے پر خوشگوار مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے مخبر اور اپنے آس پاس بیٹھے ہوئے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے اونچی آواز میں بولنا شروع کیا، سنو میرے عظیم ساتھیو، بلوچستان کے عظیم فرزندو، ہم نے تہیہ کر رکھا ہے کہ ان سرزمینوں میں ہم انگریز کی شفاق سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ آؤ پھر سے عہد کریں کہ انگریز کی جبر کی نظامت سے ہم ہیبت و جلال کا ایک ایک لمحہ کھرچ کر علیحدہ کر دیں گے، انہیں کسی بھی صورت اپنی سرزمینوں میں پاؤں جمانے کی مہلت نہیں دیں گے۔ میرے ساتھیوں، اٹھ کھڑے ہو۔ میجر کلبرن نے اپنے 200 مسلح جوان جو پانی حاصل کرنے کے لیے ہماری نشیبی ذخیرہ گاہ کی طرف روانہ کیے ہیں، نہ وہ 200 مسلح جوان واپس جائیں گے اور ان کے پاس جس قدر اونٹوں اور گھوڑوں کی صورت میں جانور ہیں وہ بھی ہماری ملکیت بنیں گے۔ سارے مسلح بلوچ نوجوان نصیر خان کی اس گفتگو کا مطلب سمجھ چکے تھے۔ نصیر خان کے کہنے پر فوراً وہ اپنی جگہوں پر اٹھ کھڑے ہوئے۔ توڑے دار بندوقیں انہوں نے سنبھال لی تھیں اور جن کے پاس توڑے دار بندوقیں نہ تھیں انہوں نے اپنے برچے اور تلواریں بے نیام کرتی ہوئی ان پر اپنی گرفت مضبوط کر لی تھی۔ چٹانوں اور بڑے بڑے پتھروں کی اوٹ لیتے ہوئے نصیر خان اپنے مسلح جوانوں کے ساتھ نشیب میں پانی کے اس ذخیرے کی طرف بڑھا تھا جس کی طرف میجر کلبرن نے اپنے 200 مسلح جوان پانی لینے کے لیے روانہ کیے تھے۔ میجر کلبرن کے یہ 200 مسلح سپاہی پانی کے ذخیرے سے پانی حاصل کرنے میں مصروف تھے کہ پشت کی جانب سے نصیر خان اپنے مسلح جوانوں کے ساتھ نمودار ہوا۔ اس کے کچھ ساتھیوں نے توڑے دار بندوقیں استعمال کرتے ہوئے بہت سے مسلح سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور جنہوں نے ادھر ادھر بھاگ کر اپنی جانیں بچانے کی کوشش کی ان کے پیچھے وہ بلوچ لگ گئے تھے جن کے پاس تلواریں اور برچے تھے۔ لمحوں کے اندر یہ بلوچ بھی سلگتی جلتی دوپہر میں آفتوں کے سیلے موسم کی سختی میں سلگتی خاک کی طرح ان پر چھا گئے تھے اور ان کا پوری طرح قتل عام کر دیا تھا۔ صرف 2-4 سپاہی کسی نہ کسی طرح پتھروں اور چٹانوں میں چھپتے چھپاتے واپس میجر کلبرن کی طرف بھاگنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ میجر کلبرن کے سارے جوانوں کا پانی کے ذخیرے کے پاس خاتمہ کرنے کے بعد نصیر خان اپنے مسلح بلوچ جوانوں کے ساتھ حرکت میں آیا۔ انگریزوں کے جس قدر اونٹ اور گھوڑے پانی کے ذخیرے کے پاس لائے گئے تھے انہیں نصیر خان نے اپنے قبضے میں کر لیا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان جانوروں کو ہانکتا ہوا وہ رات کے وقت اٹھنے والے خیولوں کی طرح کوہستانی سلسلے کے اندر روپوش ہو گیا تھا۔
پانی کے ذخیرے کے کنارے جو 2-4 سپاہی نصیر خان کے حملے سے بچ نکلے تھے وہ گرتے پڑتے واپس کوہستانی سلسلے کے اوپر میجر کلبرن کے پاس پہنچے اور اپنی بربادی اور قتل عام کی اطلاع میجر کلبرن کو دی۔ میجر کلبرن ابھی اپنی اس نئے نقصان کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ اس پر ایک اور آفت ٹوٹ پڑی، اس لیے کہ عین اسی وقت نصیر خان اپنے سرفروش اور زندہ دل بلوچوں کے ساتھ ایک بار پھر نمودار ہوا۔ میجر کلبرن کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تھا کہ نصیر خان کن راستوں سے ہوتا ہوا اس کے لشکر سے اس قدر قریب پہنچ گیا ہے۔ ایسا کرنے کے بعد نصیر خان اپنے مسلح بلوچوں کے ساتھ میجر کلبرن کے لشکر پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ دونوں طرف سے خوب گولیاں چلی تھی۔ پہلے کی طرح ایک بار پھر نصیر خان نے اپنے تیز حملوں اور بے خطا نشانوں کے باعث میجر کلبرن کے لشکر کی حالت خراب کر کے رکھ دی تھی۔ لگتا تھا نصیر خان کا مقصد میجر کلبرن کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانا ہی نہ تھا، بلکہ اس کے پاس جو اسلحہ کا ذخیرہ اور خوراک تھی اس میں بھی کمی کر کے میجر کلبرن کو مجبور کرنا تھا کہ وہ کاہان کی طرف بڑھنے کے بجائے واپس لوٹ جائے، اور نصیر خان اپنے مقصد میں کافی حد تک کامیاب بھی رہا تھا۔ اپنا کام نکالنے اور میجر کلبرن کے کافی آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتارنے اور اس کی خوراک اور اسلحے کے ذخیرے کے ایک حصے کو سمیٹنے کے بعد نصیر خان پیچھے ہٹ گیا۔ پھر وہ بلندی پر ایک ایسی چٹان کی اوٹ میں گیا جو میجر کلبرن کے لشکر کے نزدیک ترین تھی۔ اس چٹان کی اوٹ میں رہتے ہوئے نصیر خان نے اپنی بلند آواز میں میجر کلبرن کو مخاطب کیا تھا۔ میجر کلبرن، میں تم پر یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ قانونی فطرت ہے کہ خباثت کو ناانصافی اور جبر کو جنم دیتا ہے۔ میں تمہیں آخری بار تنبیہ کرتا ہوں کہ اپنے لشکر کے ساتھ کاہان کی طرف پیش قدمی ختم کر دو اور جدھر سے آئے ہو ادھر ہی واپس چلے جاؤ۔ اگر تم نے میری بات ماننے سے انکار کر دیا تو یاد رکھنا، کاہان پہنچتے نہ صرف یہ کہ میں تمہارے سارے لشکر کا خاتمہ کر دوں گا، بلکہ تمہارا بھی حلقوم کاٹ کر رکھ دوں گا اور تم میں سے کسی کو بھی بعافیت کاہان پہنچنا نصیب نہ ہوگا۔ لہٰذا تمہاری اور تمہارے مسلح جوانوں کی بہتری اور بھلائی اسی میں ہے کہ فی الفور اپنا پڑاؤ چھوڑتے ہوئے کاہان کی طرف پیش قدمی کرنے کے بجائے واپس چلے جاؤ، ورنہ تم میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچ سکے گا۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر بولا، ہاں میجر کلبرن، جہاں تک کاہان شہر میں میسور کپتان لیوس براؤن کا تعلق ہے تو ہم اسے ایک بار صلح کی پیشکش کریں گے اور اسے یہ موقع فراہم کریں گے کہ وہ کاہان کو خالی کر کے واپس چلا جائے۔ اگر اس نے ہماری بات مان لی تو ہم اسے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بحفاظت نکل جانے کا موقع فراہم کریں گے، اور اگر اس نے ایسا نہ کیا تو میجر کلبرن یاد رکھنا، ہم نہ صرف یہ کہ کوہستانی سلسلوں سے گرے ہوئے اپنے شہر کاہان کو کپتان لیوس براؤن اور اس کے ساتھیوں کا قبرستان بنا دیں گے، بلکہ یہ سرزمین ان کے لیے قبرستان سے بھی بدتر ثابت ہوگی۔ دیکھو میجر کلبرن، میں جا رہا ہوں اور دور نہیں، یہیں کہیں کوہستانی سلسلے کے اندر رہتے ہوئے تم پر نگاہ رکھوں گا، اور اگر تم نے میرے مشورے کے خلاف عمل کرنے کی کوشش کی تو پھر میں تیرے قتل اور غارت گری کے عمل کی ابتدا کر دوں گا۔ دیکھ میجر کلبرن، اس کوہستانی سلسلے میں تیری کوئی بھی نقل و حرکت میری نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ میں جب اور جس وقت چاہوں حملہ آور ہو کر تجھے اور تیرے لشکر کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتا ہوں۔ نصیر خان کی سرکردگی میں بلوچوں نے جو لگاتار حملہ آور ہوتے ہوئے میجر کلبرن اور اس کے لشکریوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا تھا، اس سے میجر کلبرن بددل ہو گیا تھا۔ نصیر خان کی اس نئی تنبیہ کے بعد اس نے اپنے لشکر کے سرکردہ افسروں کی ایک میٹنگ طلب کی۔ جب اس کے سرکردہ افسر اس کے پاس جمع ہوئے تب میجر کلبرن نے اپنا آخری فیصلہ دیا۔ دیکھو میرے ساتھیو، یہاں تک پہنچتے بلوچ کئی بار ہم پر حملہ آور ہوتے ہوئے ہمارے لشکر کی تعداد پہلے کی نسبت کافی کم کر چکے ہیں۔ ان کے لیے اس سلسلے میں آسانی یہ ہے کہ کوہستانی سلسلوں کے سارے خفیہ راستے ان کے جانے پہچانے ہیں اور کسی بھی سمت سے نکل کر بآسانی ہم پر حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ دوسری ہمارے لیے دشواری یہ ہے کہ ہم نے صرف اسی راستے پر چلنا ہے جو سیدھا کاہان کی طرف جاتا ہے، اس لیے ہمارے نقصانات کے زیادہ اندیشے ہیں۔ اب تک جو میں نے اندازہ لگایا ہے اس کے مطابق ہمارے پاس پانی کا ذخیرہ تو پہلے ہی ختم ہے، خوراک بھی اب نہ ہونے کے برابر ہے۔ اگر ہم نے کاہان کی طرف پیش قدمی جاری رکھی تو میں سمجھتا ہوں
کہ نہ صرف یہ کہ ہماری خوراک اور اسلحہ کے ذخیرے ختم ہو جائیں گے بلکہ ہم سب بھی ختم ہو کر رہ جائیں گے۔ لہٰذا میرا مشورہ فی الحال یہ ہے کہ ہم کاہان کی طرف پیش قدمی ختم کر دیں، کپتان لیوس براؤن کی مدد کا خیال بھی عارضی طور پر دل سے نکال دیں، واپس سکھر کا رخ کریں، وہاں اپنی حالت کو بہتر اور مستحکم کرنے کے بعد پھر کپتان لیوس براؤن کی مدد اور اس کی رہائی کے متعلق سوچا جا سکتا ہے۔ ادھر کلبرن کے سارے افیسر اور دوسرے عہدیدار جو پہلے سے اس لگاتار جنگ سے اکتائے بیٹھے تھے، میجر کلبرن نے جب آگے بڑھنے کے بجائے واپس جانے کا ارادہ ظاہر کیا تو اس کے سارے عہدیداروں نے نہ صرف یہ کہ اس کی حمایت کا اظہار کیا بلکہ الٹا اسے یہ مشورہ دیا کہ ہمیں فی الفور مزید وقت ضائع کیے بغیر واپسی کا سفر اختیار کر لینا چاہیے۔ انہوں نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ اگر ہم نے زیادہ دن یہاں پڑاؤ جمائے رکھا تو بلوچ لگاتار ہم پر حملہ آور ہوتے ہوئے نہ صرف یہ کہ ہماری تعداد میں کمی کرتے چلے جائیں گے بلکہ دن بدن ہمیں ہماری خوراک اور اسلحہ سے بھی محروم کرتے چلے جائیں گے۔ میجر کلبرن نے اس تجویز کو فوراً قبول کر لیا اور واپسی کا بگل بجا دیا۔ اس موقع پر نصیر خان ایک خاص مقصد کے تحت پھر حملہ آور ہوا تھا۔ نصیر خان نے یہ حملہ عین اس وقت کیا تھا جب میجر کلبرن کوچ کرنے کے لیے اپنی لشکر کی ہر چیز سمیٹ رہا تھا اور افراتفری کے عالم میں میجر کلبرن نے اپنی 3 توپوں کو وہیں چھوڑ دیا۔ نصیر خان نے اسے اس قابل ہی نہیں چھوڑا تھا کہ میجر کلبرن ان توپوں کو اپنے ساتھ واپس لے جا سکے۔ اول تو یہ کہ نصیر خان نے تیز حملوں میں میجر کلبرن کو کچھ سوچنے کا موقع ہی فراہم نہ کیا تھا کہ توپیں کس طرح وہ اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے۔ دویم یہ کہ نصیر خان کے تیز حملوں نے میجر کلبرن کو سوچنے کا موقع ہی فراہم نہ کیا تھا کہ ان توپوں کو وہ اپنے ساتھ لے جا سکے، اس لیے کہ توپوں کو کھینچنے والے بیلوں کو نصیر خان پہلے ہی لے جا چکا تھا، اور پھر جب عین کوس کے وقت نصیر خان نے حملہ کیا تو میجر کلبرن افراتفری کے عالم میں کوس کر گیا، وہ توپوں کو وہیں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔